بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے زمین کو ہمارے لیے بنایا بچھونا، اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے اناج اگایا جس کو کھا کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آسمان کو چھت بنایا ہمارے لیے، اور اس آسمان سے بارش کے ذریعے پانی کو برسایا، اور اس پانی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ وہی اللہ اسی کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اور وہی اللہ اور اسی کے حکم سے چاند بھی نکلتا ہے۔ پوری دنیا کا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہی مالک ہے، اور ہمیں اسی مالک سے اپنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور درود و سلام و بے شمار امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل کائنات کی ہدایت کا خوب بندوبست کر دیا۔ وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی رہنما ہیں۔ انہی کی بات ہمارے لیے حروف آخر ہے، اور انہی کی بات دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد تیسری کسی بات کو دین اسلام نہیں مان سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، آج رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں دے دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے اس برکت والے مہینے کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کا عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ مہمان ہے، چند دن کا مہمان ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ چلے جائیں گے تو پھر افسوس رہ جائے گا کہ ہم نے نیکیاں کیا کی۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے لیے کہ یہ 10 دن، یہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور عبادتوں میں بہت زیادہ سے زیادہ سخت ہو جایا کرتے تھے۔ عبادتوں میں، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، قرآن پاک کی تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہو جایا کرتے تھے اللہ کے ذکر میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ گزر گیا ہے، تقریباً تو گزر گیا ہے، 20 دن گزر گئے ہیں، اب صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کو نعمت جانے، غنیمت جانے، اللہ کی عبادت کریں۔ اور رمضان کا مہینے کا روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، تقویٰ۔ اگر ہم کسی فیکٹری میں کام پر جاتے ہیں، پورا مہینہ ہم کام کرتے ہیں، صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک، لیکن مہینے کے بعد اگر ہمیں مالک تنخواہ نہیں دے تو ہمارے دل پہ کیسی گزرے گی؟ مالک کہیں گے بھئی آپ نے کام تو کیا ہے لیکن میرے طریقے کے مطابق نہیں کیا، تو آپ کے دل پہ کیسے گزرے گی؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، یہ روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ یہ روزہ
ہماری آنکھ کا روزہ بھی ہے، ہمارے کان کا روزہ بھی ہے، ہمارے دل کا روزہ بھی ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے۔ اپنے اندر امپروومنٹ لائیں، تبدیلی لائیں، یہ ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون۔ میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں، بہت ساری انگنت اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر آ رہا ہے، تواب۔ تواب کہتے ہیں بہت زیادہ معافی قبول کرنے والے کو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معافی کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں سے جانے والا ہے، تو توبہ کریں اپنے گناہوں سے، ہم سب، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام باپ ہے نا پوری دنیا کے انسانوں کے باپ ہے نا، ان سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تو ہم بھی انسان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اور یقیناً کلو بنی آدم خطاء، آدم کا تو ہر بیٹا خطا کار ہے۔ اب ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ 10 دن ہیں چلے جائیں گے، پھر اگلے سال رمضان آئے اور ہم زندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ دیکھیے دنیا کے اندر آنے کا تو وقت متعین ہے، نشانیاں ہیں کہ بھائی بچے کی ولادت ہو رہی ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عمر طے نہیں ہے۔ 10 سال کا بچہ بھی دنیا سے جا سکتا ہے، 18 سال 20 سال کا لڑکا بھی دنیا سے جا سکتا ہے، 25 سال 30 سال کا لڑکا بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، اس گمان میں نہ رہے کہ جی میں 50-60 سال کا ہوں گا تو میں مروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، موت کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، یہ 10 دن ہیں، یہ بھی نکل گئے تو پھر شاید افسوس رہ جائے گا اس زندگی کے اندر۔ ہمارے اسلاف سلف صالحین رحمہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اور رمضان کا مہینے کے روزے رکھ لیتے، عبادتیں کر لیتے، تو 6 مہینے تک یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے روزے، یہ عبادتیں ہمارے قبول کر لے۔ اور جب 6 مہینے گزر جاتے تو پھر دعا 6 مہینے تک یہ کرتے رہتے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان بھی لیا۔ تو یہ تھے اسلاف۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے، اس کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ ایک پیج بھی روز پڑھتے ہیں نا ترجمے کے ساتھ، تو سال میں 365 دن 365 پیج پڑھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں 24 گھنٹے کا دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، 23 گھنٹے اور 30 منٹ آپ اپنے لیے رکھیں، اور 30 منٹ اللہ کو دے دیں۔ 30 منٹ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیں، ایک پیج پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ قرآن مقدس کو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کا ضابطہ حیات دیا ہوا ہے، جس کو آج ہم نہیں پڑھ رہے۔ اور مسلمان کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے، دین اسلام قرآن اور حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، صرف سننے سنانے کے حد تک رکھا ہوا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، درس ہو جائے، سن لو، ادھر سے سن لو اور ادھر سے اڑا دو۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یقین کریں اگر آج مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں، قرآن و حدیث کو ریڈ کر لیں اور دوسروں کو دعوت دیں، تو یقین کریں کہ کوئی کافر شاید ہی بھی دنیا میں باقی رہے۔ لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، ہم نے تو سمجھا بس 5 ٹائم نماز پڑھ لیں، بس ذمہ داری ادا ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ
ہم نے خود بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے اس دور میں بہترین نمونہ ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں. خود پڑھا ہے جبھی تو دیتے ہیں نا, اگر خود نہیں پڑھا ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں, آپ قرآن کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور خاص طور سے رمضان المبارک کا مہینہ اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. یہ طاق رات ہے آج پہلی, اور آج اس کے بعد 4 طاق راتیں اور آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طاق راتوں میں جاگنے کی توفیق دے, اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے, نوافل پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے رونے والے بن جائیں ہم. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ کی صفت التواب, زیادہ سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو تو توبہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں ہر رات آتا ہے, ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے. کوئی ہے کہ جس نے پورے دن میں گناہ کیے ہوں وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. کوئی ہے کہ جس نے پوری رات گناہ کیے ہوں وہ دن میں مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور یقین کریں جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا اور مغرب سے طلوع نہیں ہوتا, جب تک اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں میرے اور آپ کے لیے, ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا, مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو مشرکین مکہ کے کچھ سردار آ گئے جس میں ابو جہل بھی تھا. اس نے کہا کہ ہم کس طرح لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, ہم کس طرح آپ کو سچا نبی مان لیں. آپ ایسا کریے مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں, مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں, ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, آپ کی دعوت کو مان لیتے ہیں, آپ جو بولیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. بس آپ اتنا کریں, آپ سچے نبی ہیں نا, تو آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق انسان, طلب رکھنے والے, محبت کرنے والے, خیر خواہ انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ اس مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے, میری قوم جہنم کی آگ سے بچ جائے گی. تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے, تو کہے گا کن فیکون, ہو جائے گا. مکہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے, میری امت ہدایت پہ آ جائے گی, جہنم کی آگ سے بچ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دیتی تھی کہ کوئی بھی جہنم کی آگ میں نہ جائے. آپ کی طلب رہتی تھی, آپ کی چاہت رہتی تھی کہ بس کسی طرح لوگ کلمہ پڑھ لیں اور صراط مستقیم پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے کہنے پہ یہ مکہ کے پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں گے, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ مکہ والے آپ کے کہنے کے مطابق پہاڑ سونے کا بن جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو میں ان کو ایسی دردناک سزا دوں گا کہ قیامت تک ایسی دردناک سزا میں نے کسی کو نہیں دی. ایسی دردناک سزا میں ان کو دوں گا اگر یہ ہدایت نہ لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ یاد کریں نبی, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کچھ دن پہلے بھی آئے تھے, اور انہوں نے کیا کہا تھا, ابو جہل آیا اور مٹھی بندی اور آیا اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بات بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے, آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں یا جو شے تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے. تو اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ ایمان نہیں لایا. اس نے کہا بھائی اس کا تو جادو اب پتھروں میں بھی چلنے لگ گیا ہے.
اتنا بڑا یہ جادوگر ہے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کے وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں میں بعد یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، میری امت ہدایت پہ آ جائے گی۔ لیکن یہ لوگ جب آپ نے انگلی اٹھائی اور اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اب تو اس کا جادو آسمان تک پہنچ گیا ہے، اور انکار کر کے چلے گئے۔ تو اے نبی آپ یہ بات یاد کر لیں، یہ انکاری ہیں، اگر یہ لوگ ہدایت نہیں لائے تو میں ان کو ایسی دردناک سزا دوں گا کہ قیامت تک ایسی دردناک سزا میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں آپ کو ایک آفر کرتا ہوں، آپ یہ مکہ کے پہاڑ کو سونے کا نام رکھائیں، اس کے بدلے میں آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیتا ہوں۔ قیامت تک کوئی بندہ آئے گا، پاپی ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہوگا، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر کے لائے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ توبہ کے دروازے کو کھول دیں، کیونکہ اگر آج پہاڑ سونے کا بن گیا اور یہ سارے ایمان لے بھی آئے تو یہ مکہ والوں کی ہدایت کا سبب بنا نا، لیکن اگر توبہ کا دروازہ کھل گیا تو میری قیامت تک کے آنے والی امت کا ایک ایک فرد گناہ کر لے گا اور وہ مرنے سے پہلے معافی مانگ لے گا تو اس کی ہدایت ہو جائے گی، وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، تو یہ زیادہ فائدے کا سودا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرنے والا ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، کیا ہم قیامت تک زندہ رہیں گے؟ کیا میں اور آپ قیامت تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہم تک زندہ رہیں گے۔ جو بندہ جس وقت مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو انسان جس وقت مر گیا، سانس نکل گئی، پھر توبہ کا کوئی چانس نہیں ہے، پھر توبہ کا کوئی چانس نہیں ہے، پھر تو صرف افسوس، ندامت، پھر نہ انسان دنیا میں آ پائے گا، نہ عبادتیں کر پائے گا، نہ توبہ کر پائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو غنیمت جانیں، ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا لیں، توبہ کر لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنی اصلاح کر لیں، یہ فائدے کا سودا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ منبر میں قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا اور اس نے عبادتیں کر کے، روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کے سامنے رو کے، اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا کے اپنی مغفرت نہیں کروائی، وہ ہلاک ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین کری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کھیل کر کے، یہ گیم کھیل کے، یہ فالتو کام کر کے، یہ روڈوں پہ بازاروں میں گھوم کے اپنے وقت کو خدا برباد نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہو سکتا ہے اگلے رمضان تک ہم زندہ ہوں بھی نہ ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی میں آخری رمضان ہو، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو۔ جب تک سانس ہے نا، جب تک توبہ کا چانس ہے، سانس ختم، توبہ کا چانس ختم، پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک بھر کے کوئی گناہ لائے، پوری دنیا کی زمینیں بھر چکی ہے اس کے گناہوں سے، پھر بھی وہ اگر مجھ سے معافی مانگے گا، مجھے معاف کر دوں گا۔ اب ایک شخص کراچی میں رہتا ہے، اس کے گناہ اگر بھرے ہوئے بھی ہوں گے تو کراچی کی سرزمین بھری ہوگی، یا اگر وہ پاکستان کے اور شہروں میں گیا ہے
تو پاکستان کے شہر بھرے ہوں گے، پوری دنیا میں تو اس کے گناہ نہیں بھرے ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا، سارے ممالک، سارے شہر، سارے ضلع، سارے قصبے گناہوں سے تم نے بھر دیے، تو پھر بھی اگر معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں آنا، یہ راتوں کو جاگنا، یہ اعتکاف میں بیٹھنا، نہ میرے محترم بھائیوں مزاق میں نہیں اڑانا، ہنسی میں نہیں اڑانا، سو کے نہیں گزارنا، رو کے گزارنا ہے۔ اللہ سے رو گے، آنسو نکالو گے، توبہ کرو گے، یقین کرو بڑا فائدہ ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو، گاڑیاں ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو تو آپ کامیاب ہیں، یہ کامیابی تھوڑی سی ہے، چند منٹوں کی، سیکنڈوں کی، کچھ سالوں کی ہے۔ یہ آپ کی جتنی زندگی ہے اتنے کامیابی، لیکن اس زندگی، یہ مختصر زندگی جب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا بنا دے۔ جب ہم جنت میں جائیں گے وہ زندگی ہے اصل زندگی۔ زندگی میں، جنت کی زندگی میں موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے کسی نے بھی، وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، وہاں بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے جوان ہی رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، اور کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس زندگی کی تیاری کریں۔ دراصل یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے دی ہے کہ جاؤ آدم دنیا میں جاؤ، تمہاری اولاد بھی دنیا میں رہے گی، اور پھر میں دیکھتا ہوں تم وہاں سے کیا کر کے آؤ گے، جو کر کے آؤ گے پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اعمال اچھے ہیں تو یقیناً جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہم نے زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی ناراضگیوں میں، کوتاہیوں میں، شیطان کے پرستش میں گزار دی تو پھر ہمارا مقدس جہنم کی آگ ہی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ دعا کراتے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کثرت سے دعا کو پڑھیں، کثرت سے نمازیں پڑھیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ میں توبہ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شخص بنی اسرائیل کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 60 سال عبادت کی، اس بندے نے 60 سال اللہ کی عبادت کی، کنٹینیو عبادت کی، ہماری طرح نہیں ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، ایک روزہ رکھ لیا دوسرا چھوڑ دیا، کنٹینیو اللہ کی عبادت کی 60 سال۔ 60 سال کے بعد شیطان نے اس کو بہلایا اور اس سے ایک گناہ ہو گیا، صرف ایک گناہ، ایک گناہ اس سے ہوا، 60 سال کی عبادت برباد ہو گئی اس کی، ایک گناہ ہوا اور 60 سال کی عبادت برباد ہو گئی۔ جب اس کی 60 سال کی عبادت برباد ہو گئی تو اس کو بہت افسوس ہوا، اس نے توبہ کی، اور اس نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفانوں سے زیادہ تیز ہو جاتے تھے، جس میں صدقہ خیرات کرنے میں، تو لوگوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ کریں، یہ بھی بہت فائدے مند عمل ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 60 سال کی عبادت برباد ہونے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور وہ عورت کا مشہور واقعہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہے، عورت سے غلطی ہو گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی، گناہ ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس سزا کو بھگت لوں، دنیا میں اس گناہ کی سزا کو بھگت لوں، کیونکہ جو جہاں
جہنم کی سزا ہوگی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. تو آپ مجھ پہ حد کو نافذ کر دیں, حد کو نافذ کر دیں, تاکہ میں اپنے اس جرم کی, اس گناہ کی سزا اس دنیا میں بھگت لوں. مجھ سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غلطی آپ کی تھی, اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ ایسا کریں, بچے کی ولادت ہو جانے کے بعد تشریف لائیں. پہلی بات میرے محترم بھائیوں, اس عورت سے گناہ ہو گیا تھا, کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا اللہ کے علاوہ, لیکن اس کے دل میں ندامت تھی, اس کو گناہ کا احساس تھا. تو اس نے خود جہنم کی آگ سے ڈر کر, اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد نافذ کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھیل دے دی, اس کو ٹائم دے دیا کہ جائیں. 9 مہینے کے پیریڈ گزار کے جب وہ واپس آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ پہ حد نافذ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, غلطی آپ کی تھی, اب آپ کو اگر مار دیا جائے گا, رجم کر دیا جائے گا, اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ آپ جائیں, جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آئے. پھر وہ عورت چلی گئی, پھر بچے کو جب دودھ پلاتی رہی, جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا پھر وہ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, کہا مجھے سزا دے, مجھ پہ حد نافذ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, کہا کون ہو آپ؟ صحابہ کو کہا کون ہے, کس سزا کی بات کر رہی ہے؟ اس نے خود سے یاد دلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی تھی کچھ عرصے پہلے, مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, آپ نے کہا تھا اس بچے کو ولادت ہو جائے پھر آئے, پھر آپ نے کہا یہ دودھ پینا رہا ہے, جب کھانا کھانے لگے پھر آئے. دیکھیں ہم کہ یہ ہے تقویٰ, یہ ہے روزے کا مقصد, جس کو آج ہم نے سمجھا نہیں ہے. دیکھیں گناہ سب سے ہوتے ہیں, کوئی انسان اس دنیا میں ایک بھی انسان آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو کہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کرا, کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے. گناہ سب سے ہوتے ہیں, لیکن اچھے لوگ وہ ہیں جو نادم ہو جائیں, جو آنسو نکال لیں, جو توبہ کر لیں, وہ ہیں اچھے لوگ. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا اس عورت کو زمین میں گاڑ دو آدھا, اور اس پہ سزا کرو, اس پہ حد نافذ کرو, اس کو رجم کرو. عورت کو پتا تھا مجھے آدھا زمین میں گاڑ دیں گے اور پتھروں کی اتنی بارش کریں گے جب تک میری جان نہ نکل جائے. لیکن اس کو یہ بھی بات پتا تھی کہ آج گھنٹے 2 گھنٹے کی یہ تکلیف میں برداشت کر لوں گی, لیکن قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. میرے محترم بھائیوں, یہ کہنے کی بات ہے, لیکن آپ سوچیں یہ دنیا کی آگ جو 99% آگ جہنم میں ہے اور 1% آگ دنیا میں, وہ 1% آگ اتنی خطرناک ہے ہم 2 منٹ آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو نہیں ڈال سکتے, برداشت نہیں ہوتی. تو ہم وہ 99% آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, سمجھ ہی نہیں رہے, گم ہیں جوانی کے نشے میں, پیسے کے نشے میں, دنیا کے نشے میں گم ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے قیامت قریب آ چکی ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے 2 منٹ میں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بھی حادثہ ہو گیا, مر ہی آئے گا, پھر افسوس افسوس اور افسوس, کچھ بھی نہیں رہے گا. تو میرے محترم بھائیو, جو بندہ مر جاتا ہے نا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا حساب قریب آ گیا ہے. میرے محترم بھائیوں, جان نکل جائے اور ہم اس گناہوں کے اندر ملوث ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جس وقت مرے گا نا اور جو وہ کام کر رہا ہوگا, تو پھر جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا نا میدان حشر میں, تو وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا. کیا آپ چاہتے ہیں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں شراب پیتا ہوا مروں, میں کوئی اور غلاظت کے کام کرتا ہوا مروں, میں جھوٹ بولتے ہوئے مروں, میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مروں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مینا کے میدان کے اندر صحابی گر گئے
موت ہو گئی. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اسی احرام کی حالت میں دفن کرو اور خبردار اس کے چہرے کو مت ڈالنا, اس کے سر کو بھی ننگا رہنے دو. جب قیامت کے دن اٹھے گا لوگ بھی اٹھیں گے, یہ بھی اٹھے گا, لیکن یہ جب اٹھے گا تو یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد نعمت ولک الملک لا شریک لبیک. یہ اللہ کی ہم تسبیح بیان کرتے ہوئے اٹھے گا. تو ہم نے بھی چاہیے ہم نماز پڑھیں, ہم سجدہ کریں, ہم قرآن پڑھیں, ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام پہ جاتے ہر جگہ لوگوں کو قرآن حدیث کی دعوت دیں. اس حال میں ہماری موت آئے گی تو جب ہم میدان حشر میں اٹھیں گے, قیامت کے دن اٹھیں گے, تو پھر ہم یا دعوت تبلیغ کرتے ہوئے اٹھیں گے, یا سجدے کی حالت میں ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے اٹھیں گے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یہ نیک کام کریں. تو سورت کو میرے محترم بھائیوں رجم کر دیا گیا. تو جب پتھر لگے اس عورت کو تو اس عورت کا خون ایک صحابی کے کپڑے پہ آ گیا, ایک صحابی کے کپڑے پہ آ گیا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بے اختیاری کے عالم میں یہ بات کہہ دی کہ کس گناہگار عورت کا خون میرے کپڑوں پہ آ گیا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو گناہگار اور نہ جانے کتنے الفاظوں سے نواز دیا. تمہیں پتہ ہے اس عورت نے کتنی سچی توبہ کی ہے. خالد اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے گناہ کرنے کے بعد کہ اگر اس عورت کی توبہ کو مدینہ کے 70 گھروں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے, تقسیم کر دیا جائے, تو 70 کے 70 گھر جو گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, وہ سارے جہنم سے آزاد ہو جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. کس وجہ سے؟ اس عورت کی توبہ کی وجہ سے. پھر بھی توبہ ختم نہیں ہوگی, پھر بھی باقی رہے گی توبہ. اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو کہی تھی. جب اس عورت کو رجم کر دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام صفیں سیدھی کرو, اس عورت کا میں جنازہ پڑھاؤں گا. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ گناہگار ہیں, آپ پڑھا لو اس کا جنازہ, آپ اس عورت کا جنازہ پڑھائیں گے, اس نے تو گناہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ بات فرمائی کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ تواب ہے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے, جرم ہو جائے, لیکن اللہ پھر بھی تواب ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ تاک رات ہے, یہ نماز پڑھنے کی یہ رات ہے, عبادتیں کرنے کی رات ہے, قرآن مقدس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی رات ہے. کچھ ساتھی یہ بات بھی کہتے ہیں, میں نے سنا کہ بھائی یہ تاک راتوں کے اندر درس نہیں کرو, یہ بدعت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کی دلیل تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. دراصل وہ بھائی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ بہت سخت ہو گئے. وہ بھائی جو ہیں بہت سخت ہو گئے. اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کسی کو. جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے, جہاں روزہ رکھنا عبادت ہے, وہاں قرآن حدیث سننا اور سنانا بھی عبادت ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے. قرآن حدیث کو سننا اور سنانا بھی عبادت ہے. آج ہم اتنے مضبوط ایمان والے نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام تھے جو ساری ساری رات عبادتیں کر رہے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے. 4 رکعتیں پڑھتے تھے 2 کر کے. اتنی طویل ہوتی تھی, اتنی طویل ہوتی تھی کہ بہت طویل ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی سوج جاتے تھے. صحابہ کرام اس طرح عبادت کرتے تھے کہ جب قیام اتنا لمبا کرتے تھے, جب تھک جاتی تھی نا عمارت مومنی تو رسی کو باندھ لیا ہوتا تھا, چھت کے ساتھ رسی کو باندھتی تھی. جب تھک جاتی تھی کھڑے کھڑے تو رسی کو پکڑ لیتی تھی. آج ہمارا اور آپ کا اتنا تقویٰ نہیں ہے, تو ہمیں قرآن و حدیث کی نصیحت سننی چاہیے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. یہ سنت ہے بھائی. قرآن حدیث سننا اور سنانا یہ تو سنت ہے.
میرے محترم بھائی، جن تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اچھی بات ہے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، اس پہ اتنا سختی نہیں کریں، وہ ایسے فتوے نہیں لگائیں، ماشاءاللہ بڑے مفتی ہو گئے وہ لگ رہا ہے مجھے. تو قرآن و حدیث ہم سنیں گے تو ہمارے اندر سے بغاوت نکلے گی، اللہ کی نافرمانی کے کام نکلیں گے، جبھی تو ہم عبادت کریں گے نا. ہمارے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے، اس زنگ کے ہوتے ہوئے تو ہم عبادت نہیں کر سکتے. وہ زنگ جب لگا ہوا تو میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، میرا دل چاہے گا میں پبجی کھیلوں، میں گیم کھیلوں. کیوں بھائی؟ ناصر بھائی صحیح بتاؤں نا؟ پھر قرآن پڑھنے کا دل تھوڑی چاہے گا. جب گناہ ہمارے زخم زنگ لگے ہوئے ہوں گے پھر ہمارا گیم کھیلنے کو دل چاہے گا، پھر میرا دل نہیں چاہے گا عبادت کرنے کو، سجدوں میں میرا دل نہیں لگے گا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے سجدہ کرنا کتنا فائدے مند ہے. جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور میڈیکلی بھی بڑا فائدہ ہے. پورے جسم کا خون سر میں آ جاتا ہے، پھر اٹھتے ہیں پھر نیچے چلے جاتا ہے. اس سے بھی آپ بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں. تو لمبا سجدہ کریں، جس کی کمر میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، لمبے لمبے سجدے کرو. اللہ بھی خوش ہوگا اور آپ کو اللہ صحت دے گا. بیماریاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی، اور نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ نہیں آئیں گی، اور بالکل یہ درد ورد سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پہ بھروسہ. اس کے بعد لمبے لمبے سجدے کرو، رو جتنا ہو سکتا ہے رو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو پسند کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ توبہ میں تواب ہوں، تواب میری صفت ہے اور میں توبہ کو پسند کرتا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور اس کے بعد آپ کو قرآن اور حدیث کو سن لیا، اب اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. جو ہم نے 20 روزے رکھ لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. جن لوگوں نے تراویح پڑھی اللہ ان کی تراویح قبول کر لے. اور یہ جو 10 دن باقی رہ گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، عبادت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں سے ہم بچ جائیں. ارے میرے محترم بھائیوں، گیم بعد میں کھیل لینا، 10 دن کے بعد کھیل لینا گیم. ابھی اللہ کی عبادت کر لیں، یہ دوبارہ شاید نہیں آئے 10 دن. یہ 10 دن پھر دوبارہ آئے نہیں ہیں. کتنے ہی لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں یہاں بیٹھے تھے، میرا درس سن رہے تھے، اس رمضان میں مجھے نظر نہیں آ رہے، چلے گئے دنیا سے. ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں ہم بھی نہ ہوں. ابراہیم بھائی یہاں بیٹھے ہوئے درس سنا رہے ہوں، موئز بھائی کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہماری سچی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا